بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عمر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب کو بلایا اور فرمایا، عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی تمہیں میرا خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ، مال غنیمت اور خراج وغیرہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ جب حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زاد راہ اور ایک پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود اور رنگ متغیر ہو چکا تھا اور طویل سفر کے آثار چہرے پر ظاہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کہا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرا وہی حال ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں صحیح و سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گمان تھا کہ شاید حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت وغیرہ لائے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خدا عز و جل کی قسم، اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، اے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دے دیتا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، نہیں، ان میں سے کسی نے مجھے کہا، نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس تم آئے ہو۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں برا نہ کہیں، میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہے اور تم نے وہاں رہ کر کیا کام سر انجام دیے؟ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ عز و جل، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہوں میں خرچ کر دیا، اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے
اس کے لیے عہد لکھو۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی، اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے ایک خطا بھی سرزد ہوئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ عز و جل تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمی کافر کو اذیت دینا منع ہے، لہٰذا میں اب یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا۔ وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا، تم حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو۔ اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر انہیں تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اور فرمایا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے مہمان ہو جائیے۔ لہٰذا وہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔ پھر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، امیر المومنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا، اچھی حالت میں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ عز و جل، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 3 دن مہمان رہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جو کی 1 روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشقت میں پڑ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور کہا، یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا، مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آپ انہیں قبول کر لیجئے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا، ورنہ حاجت مندوں اور فقراء میں تقسیم فرما دینا۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں انہیں رکھ سکوں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا، اس میں رکھ لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء کے اقرباء اور فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ جب واپس گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ دینار لانے والے کا گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا،
लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब दिनार फुकरा में तकसीम फरमा दिए। फिर हजरत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इससे फरमाया, अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेरा सलाम अर्ज करना। फिर वो शख्स वहां से रवाना होकर हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे पूछा, तुमने वहां क्या देखा? अर्ज की, बहुत तंग दस्ती और फक्रो फाका के हालत में जिंदगी गुजार रही है। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, उन्होंने दिनारों का क्या किया? अर्ज की, मुझे मालूम नहीं। फिर हजरत सैयदना उमर आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी तरफ खत भेजा और उसमें लिखा, जैसे ही हमारा ये खत पहुंचे फौरन हमारे पास चले आओ। लिहाजा खत पाकर हजरत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हो गए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे पूछा, आपने दिनार कहां खर्च किए? बोले, मैंने जहां चाहा उन्हें खर्च किया। आप उनके मुताल्लिक क्यों पूछ रहे हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूं, मुझे बताओ तुमने वो दिनार कहां खर्च किए? हजरत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, मैंने वो दिनार अपनी आखिरत के लिए जखीरा कर लिए। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर रहम फरमाए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खुश और खुरम रखे। इसी तरह हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको दुआएं देते रहे। फिर हुक्म फरमाया, इन्हें 6 मन गंदम और कुछ कपड़े दे दिए जाएं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह सुनकर कहा, मुझे गंदम की कोई हाजत नहीं, मैं घर में 2 सा गंदम छोड़कर आया हूं। जब वो खत्म हो जाएगी तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें और अता फरमाएगा। बस आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गंदम कबूल ना फरमाई और कपड़े भी ये कहकर लिए कि फलां गरीब औरत को उनकी हाजत है, मैं ये कपड़े उसे दे दूंगा। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर की तरफ रवाना हो गए और कुछ अरसे बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदकात हमारी मग़फ़िरत हो, आमीन। जब हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनके विसाल की खबर मिली तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत सदमा हुआ और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी तदफीन के लिए पैदल ही जन्नतुल बकी की तरफ चल पड़े। बहुत से लोग भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ थे। जब हजरत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दफन कर दिया गया तो हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों से कहा, तुम अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। इनमें से एक शख्स बोला, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत सा माल हो और मैं उसके जरिए गुलामों को आज़ाद कराऊं ताकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा नसीब हो। दूसरे ने कहा, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत सा माल हो जिसे मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में खर्च कर दूं। एक और शख्स ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे बहुत ज्यादा कुव्वत अता फरमाए ताकि मैं बहरे ज़मज़म से पानी निकाल कर हुज्जाज को सैराब करूं। फिर हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मुझे उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे लोग मिल जाएं जिन्हें मैं गवर्नर बनाऊं और मुसलमानों के कामों का वाली बना दूं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो, आमीन।